چند مہینوں کے لیے جناب حلیمہ کے پاس بھیجے گئے تھے، تو مسلمان جناب حلیمہ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے پالا فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ علی کی ماں ہے۔ اچھا، چونکہ علی کی ماں ہے تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں اگر علی کی ماں ہے تو آپ ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ اور کہیں گے، اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ علی دشمنی، تو وہ مانیں گے نہیں، بھئی ہمارے تو چوتھے خلیفہ ہیں، دشمنی کہاں ہے؟ اچھا، جب چوتھے خلیفہ ہیں تو پھر چوتھے خلیفہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ بحیثیت رسول اللہ کی پرورش کرنے والی بیوی کی حیثیت سے؟ تو یہاں پر مسئلہ پھر پتہ چلے گا کہ نفسیاتی مسئلہ کیا ہے، یعنی علی سے دشمنی نہیں ہے، علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ علی دشمنی کی وجہ سے ہم ان کی والدہ گرامی کا ذکر نہیں کرتے، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ وہ بتائیں گے نہیں، وہ ہم بتائیں گے اور ہم ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ مسلمان جو ہیں اپنے کو سب سے زیادہ دنیا کا عادل سمجھتے ہیں، ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، تو ہم اس لیے علی کی ماں کا ذکر نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کے جو 3 خلفاء ہیں ان کی اماؤں کا ذکر نہیں ہے۔ اب ان تینوں کی اماؤں کو بھی ڈھونڈیں تب پھر ہم اور یہی مسئلہ علی کے باپ کا بھی ہے کہ اب تک مسلمانوں نے علی کے باپ کے ایمان کو نہیں مانا، مجبوری درجے، چونکہ 3 خلفاء کے ابا کافر تھے۔ تو اب یہ کیسے، یعنی 3 خلفاء کے اباؤں کو ہم کافر کہہ کے پھر چوتھے خلیفہ کے والد کو مومن کیسے کہیں؟ ہم یہ کیسے کہیں؟ تو یہ ہے نفسیاتی مسلمانوں کی مجبوریاں۔ تو اب یہ نفسیاتی مسائل کا تو دیکھیے نا کوئی علاج ہی نہیں، اس کے لیے تو نفسیاتی ہاسپٹل ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے بنائے ہوئے، تو کہیں گے ہاسپٹل تو ہم نے بنایا کہ ہم ہی علاج کرائیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم ذہنی طور پر نفسیات سے کتنے آزاد ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نفسیاتی دورہ نہیں پڑ سکتا، لیکن ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں، اور یہ آزادی ہم نے حاصل کی ہے صرف قرآن کے حکم کے مطابق کہ آپ کو طاغوت سے بچنا ہے، تو ہم نے طاغوت سے پیچھا چھوڑا لیا قرآن کے حکم کے مطابق، اس لیے ہم آزاد ہیں اپنے بیانات میں کہ اجداد پیغمبر کو کھل کر داد دے سکتے ہیں، پیغمبر کے پورے خاندان کو ہم خراج عقیدت دیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان کا نفسیاتی مسئلہ بنی امیہ ہیں،
چونکہ ہمارے یہاں تمام زیارتوں میں بنی امیہ پہ لعنت ہے، اس لیے ہم آزاد ہیں۔ دیکھیے ہمیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے تمام ائمہ نے اور رسول اللہ نے اور قرآن نے بنی امیہ پہ لعنت کی ہے، اس لیے ہم آزاد ہیں اور ہمیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی یہ پریشانی ہے کہ وہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اور ان کی پریشانی ہے کہ بنی امیہ نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، تو چونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو مسلمانوں کی مجبوری ہے کلمہ پڑھنا، ہماری یہ بھی مجبوری نہیں ہے۔ کلمہ پڑھوائی کا مسئلہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ وہاں اس کا احترام کرنے کا بڑا احترام ہے امت میں۔ ہمارے یہاں محاورتن ہے، اور ہم محاورتن کہتے ہیں ہمارے کلمہ گو، ہمارے کلمہ کے پڑھنے والے، ہمارا کلمہ ہمارا، اور جو پڑھ لے تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی بس یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ہماری طرف سے امت کو تحفہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہم کافرانہ حرکتوں کے باوجود امت کو کافر نہیں کہتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہے، سادات کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے، کہ کافرانہ حرکتوں کے باوجود امت کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ کربلا میں سب کافرانہ حرکتیں کر رہے تھے مگر حسین نے کافر نہیں۔ اس لیے ہم اپنے ائمہ کی تأسی میں امت کو کافر نہیں کہتے، اور جب امت اپنے سرداروں کو کافر کہتی ہے تو ہم برا بھی نہیں مانتے۔ اس لیے کہ بیچ میں آڑے آ گیا پاکستان، اس لیے ہم اس لطیفے پر خوش تو ہو لیتے ہیں، برا نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفے سے زیادہ نہیں ہے، یہ لطیفے سے زیادہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر، یہ لطیفہ ہے پاکستان کا، کہیں اور کہہ کے دکھاؤ تو جانے، امریکہ میں کافر کہہ کے دکھاؤ، لندن میں کافر کہہ کے دکھاؤ، انڈیا میں کافر کہہ کے دکھاؤ، چونکہ ملک پہ تم نے قبضہ کر لیا تو آرام سے تم یہاں کہہ لیتے ہو شیعہ کافر، باہر نکلو یہاں سے تو ہم بھی دیکھ لیں۔ وہ امریکہ میں عاشور کے دن پرچے بانٹ رہے تھے، شیعہ کافر شیعہ کافر، 2 منٹ میں سب گرفتار ہو گئے۔ وہاں تھوڑی آپ یہ کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے آپ، وہاں کے قانون اور ہیں، یہاں کا قانون اور ہے، حالانکہ یہاں بھی فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، یہ توہین رسالت میں آتا، اولاد رسول کو کافر کہنا توہین رسالت ہے، قانون بنا کے عمل نہیں ہو رہا، تو ہم اس پر برا کیوں نہیں مانتے یہ بھی سن لیجئے۔ ارے جب اجداد پیغمبر کو کافر کہہ دیا تو اب تو ہمارے لیے خوشی اور فضیلت کی بات ہے کہ اجداد پیغمبر اور ہم برابر ہو گئے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کریں یا رسول کے گھرانے کا دفاع کریں، تو چونکہ ہماری سرشت میں دفاع جو ہے وہ اجداد رسول کا ہے، ہم اپنا دفاع کرتے ہی، اس لیے کہ ہمارا دفاع وہ خود کرتے ہیں، ہمارا دفاع وہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اجداد میں کوئی کافر نہیں ہے۔ ہاں تو
استعمال ہی اجداد پیغمبر نے کیا، تو ان کی ایجاد ہے. یہ ایجاد زبان سے نہیں کہی جاتی. اللہ نے بہت سی چیزیں بنا دی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسانی عقل اسے محسوس کر کے خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ سیاہ رنگ ہے، یہ سفید ہے. کنٹراسٹ بنایا ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، اس سے یہ پہچانو، اس سے یہ پہچانو. تو بنی ہاشم کو بنا کے اللہ نے کہا یہ پہچانو کہ جو ان کے مقابل عرب میں ہے وہ کافر ہے. بات ختم ہو. کیسی جو ابو طالب کے مقابل کھڑے ہیں کافر ہیں، جو حضرت عبد المطلب کے مقابل کھڑے ہیں وہ کافر تھے، جو جناب ہاشم کے مقابل تھے وہ سب کافر تھے. تو کافر وہ تھے، وہ کافر بن گئے. کافر کہتے ہیں کالے کو، سیاہ کو. تو کفر اندھیرا ہے. تو اس کے معنی ہاشمی روشنی تھے تبھی یہ اندھیرا تھا، تبھی اندھیرا. تو یہاں پر جب روشنی پھیلے گی تو اندھیرا سمٹے گا. تو آپ سے آپ جو سمٹ رہا ہے وہ اندھیرا ہے. جب طلوع کرتے تھے ہاشمی جوان تو عرب کا کفر سمٹتا تھا، عرب کا کفر. اور یہ بھی دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ اس بات کو جناب عقیل نے کہا کہ بھائی چہرہ سیاہ ہونا عیب نہیں ہے، دل سیاہ ہونا عیب ہے.